کوئی ندوی بول رہا ہے، زبان وسیع آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا، رواه مسلم، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ، ابھی جب میں مدرسہ جامعۃ الطیبات بیجاپور میں آپ کے مدرسے میں جب میرا آنا ہوا تو سن کر دل بہت خوش ہوا۔ ایک طالبہ تقریر کر رہی تھی نماز کے عنوان پر کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ ایک دم پکی، سچی اور اٹل بات ہے۔ اگر نماز ہو جائے تو وہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ نماز بنتی ہے، زندگی بنتی ہے، نماز بگڑتی ہے، زندگی بگڑتی ہے۔ اچھی نماز کے لیے کیا کریں؟ فرمایا کہ وضو اچھا کریں۔ جس کا وضو اچھا اس کی نماز اچھی، جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی، جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی، جس کی موت اچھی اس کی جنت پکی۔ فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی چابی تو نماز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات۔ ایک خزانہ ہے، اگر اس کی چابی مل جائے تو جو چاہیے لے لو، چابی مل گئی۔ فرمایا جنت کی چابی، فرمایا نماز ہے۔ نماز بہت بڑی چیز۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے احکام جو آئے وہ زمین پر آئے۔ حج فرض ہوا زمین پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پیارے نبی سے بتایا۔ زکوٰۃ فرض ہوئی زمین پر، لیکن جب باری آئی نماز کو دینے کی، یہ محتم بالشان عمل ہے، بڑا زبردست عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کو معراج پر بلایا۔ اس کا تو وقت نہیں کہ پورا واقعہ سنایا جائے، لیکن آپ لوگوں نے سنا ہوگا معراج کا واقعہ کہ پیارے نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین چند فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے، آپ کو جگایا، معراج کے سفر کی خوشخبری سنائی۔
پھر آپ حتیم کعبہ میں آرام کرنے لگے، وہاں سے آپ کو سفر کی خوشخبری سنائی، آپ کو جگایا، بیدار کیا، پھر زمزم کے کنویں کے قریب آپ کو لیٹایا، شق صدر ہوا، آپ کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر براق سواری پر سوار ہوئے، پھر سفر شروع ہوا۔ پہلا اسٹاپ مدینہ منورہ میں ہوا، دوسرا اسٹاپ طور سینا پر ہوا، تیسرا اسٹاپ مدین میں ہوا، چوتھا اسٹاپ جو ہوا وہ بیت اللحم پر ہوا، اور پانچواں بیت المقدس پر ہوا۔ اور وہاں آپ نے امامت کرائی، سارے انبیاء موجود، ایک روایت کے مطابق سارے فرشتے موجود آسمان کے۔ اس کو الاسراء کہتے ہیں، اس واقعے کو ہمارے یہاں پورا ایک ہی بول دیتے ہیں معراج، لیکن اس کو کہتے ہیں الاسراء، زمینی سفر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے چلی راتوں رات اپنے بندے کو، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو کہتے ہیں الاسراء۔ اور وہاں سے جو آسمانوں کا سفر ہوا اس کو کہتے ہیں معراج، اوپر کا سفر، عروج۔ انسان اوپر چڑھتا ہے سیڑھی سے، کسی چیز سے، تو اس کو کہتے ہیں یہ اوپر جا رہا ہے۔ تو وہاں سے سفر ہوا آسمانوں کا۔ پہلے آسمان پر ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر آپ کا استقبال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا تو آپ پہنچے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کہتے ہیں بیڑی کو، منتہا کہتے ہیں اینڈ کو، بورڈر کو، کہ نیچے کے فرشتے جو ہیں وہ اعمال کو لے کر جاتے ہیں سدرۃ المنتہا تک، اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اور جو سدرۃ المنتہا کے اوپر والے فرشتے ہیں، جس کو عرش کے فرشتے وغیرہ جو ہیں، وہ اللہ کے حکم کو لے کر آتے ہیں سدرۃ المنتہا تک۔ اوپر کے فرشتوں کے لیے بھی بارڈر، نیچے کے فرشتوں کے لیے بھی بارڈر، سدرۃ المنتہا۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منع کیا تھا کہ میری بارڈر آ گئی، یہاں سے آگے میں آ نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو لے گئے، آپ صریف الاقلام پہنچے، اقلام قدرت کے چلنے کی جگہ، اور پھر وہاں سے آپ پہنچے عرش معلیٰ پر۔ جیسے ہی آپ نے قدم کو رکھا، آپ کا قدم مبارک عرش پر پڑا، اللہ تعالیٰ نے نورانی سارے حجابات ہٹا دیے، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر۔ وہ جو تاجدار مدینہ کا رب ہو اور ہمارے نبی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیا منظر، وہ کیا بہار، وہ کیا باتیں۔ پوچھا نا کیا تحفے لے کر آئے ہو؟ کہ اللہ جی آپ کو بھی کوئی تحفے کی ضرورت ہے؟ تو کہا تحفے کی ضرورت تو نہیں، لیکن حبیب اور محبوب کے درمیان کی باتیں کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ جی پھر تو 3 تحفے لے کر آیا ہوں، 3 باتیں لے کر آیا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں آپ کے لیے۔ اللہ جی میں اخلاص لے کے آیا ہوں، توحید لے کے آیا ہوں، للہیت لے کے آیا ہوں۔ جو بھی کام کروں گا صرف اور صرف آپ کے لیے کروں گا۔ توحید اللہ کو بہت پسند، اخلاص پسند، اس لیے جو پسند وہ باتیں بتائی، پیور چیز۔ ہمارا بھی حال یہ ہے کہ ہمیں شہد پیور چاہیے، دودھ پیور چاہیے، گھی پیور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اعمال پیور چاہیے، ملاوٹ نہیں، دکھلاوا نہیں، ریاکاری نہیں، شہرت سما خلافت کی تمنا نہیں، پیور اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے۔
کہ میں جس اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں وہ اللہ بڑی طاقت والا، بڑی قدرت والا، بڑا بادشاہ، بڑا شہنشاہ، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، ساری دنیا مل کر، ساری دنیا کے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر، اللہ والے مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے۔ اور میرا اللہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اسی لیے کہا دوستی اللہ سے کرو، یاری اللہ سے لگاؤ، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، چہرے پہ نورانیت بھی آ جائے گی، دل میں سکون بھی مل جائے گا، آپ کے گھر والوں میں اللہ آپ کو محبت بھی دے دے گا۔ جب وقت آئے گا تو شوہر کے دل میں بھی محبت ڈال دے گا، وہ بھی آپ کا ہو جائے گا، بچے بھی آپ کے ہو جائیں گے، فیملی بھی آپ کی ہو جائے گی، سسرال والے بھی آپ کے ہو جائیں گے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے جنگل کے جانور بھی اس کے ہو جاتے، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا، اس کی تنہائی پاک نہیں ہوتی، اس کا دل صاف نہیں ہوتا، اس کا موبائل پاک نہیں ہوتا، اس کے تقوی میں لکھوا ہوتا ہے، وہ قدم قدم پر پھسلتا رہتا ہے، وہ پریشان، نہ اس کے گھر والے اس کے، نہ بھائی اس کے، نہ اس کی بہن اس کی، نہ اس کے گھر والے اس کے، زندگی پریشانی والی، تکلیفوں والی، ہر وقت ٹینشن میں۔ کیا بات ہے کہ مسئلے حل نہیں ہو رہے، دلی چاہتے پوری نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ سے دوستی نہیں، اللہ سے یاری نہیں، اللہ سے تعلق نہیں۔ چاہے موبائل 1.5 لاکھ کا ہو لیکن اس میں سیم کارڈ ہی نہ ہو تو وہ موبائل کس کام کا؟ کھانے میں 20 قسم کی ویرائٹیز ہو لیکن نمک ہی نہ ہو تو وہ کھانا کس کام کا؟ ایک انسان کے پاس اگر اپنے اللہ کا تعلق ہی نہ ہو تو اس کی زندگی کس کام کی؟ اور تعلق بنانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز جیسی بیسی پڑھ لو، وظیفے پڑھ کے تعلق بنائیں گے۔ وہ وظیفے اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ نماز میں جان پیدا ہو جائے۔ آج تھوڑا مجھے کہنے دیجئے کہ تصوف کی جو اینڈ ہے، منتہا ہے، وہی نماز ہے، کہ نماز جاندار ہو جائے۔ تصوف کی ساری محنت نماز کے لیے، کہ نماز ایسی پڑھی جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ ایک کوالٹی کی نماز۔ مولانا توفیق نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، دعا شروع کر دو 5 وقت کے بعد، اللہ جی ایسی نماز پڑھنا چاہتی ہوں گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہیں کرتا تو اس بات کو ضرور یاد رکھ کہ تیرا اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت ایسی کی جائے جاندار، یہ آخری درجہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے طے کر لیا ہے کہ آخری درجے پہ بہت کوشش کر کے آخری درجے پہ جیوں گا مروں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر مالدار آدمی اپنے پیسے بڑھانے کی فکر کرتا ہے، ہر نیک آدمی آگے بڑھنے کی فکر کرتا ہے۔ 2 آدمیوں کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں، ایک دنیا کے طالب کا اور ایک آخرت کے طالب کا۔ یہ 2 آدمی کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں۔ اللہ کرے ہم آخرت کے طالب ہو جائیں، علم کے، عمل کے، نیک اعمال کے، اللہ سے ملاقات کے، اللہ سے ملاقات کا شوق۔ ابھی کیا کروں گی کہ ابھی نظر کی حفاظت کروں گی۔ کیوں؟ اس آنکھ سے مجھے میرا اللہ کو دیکھنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بار بار اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دیدار عام کرائیں گے، ولی ابی بکر خاصتاً، اور حضرت ابو بکر کو دیدار خاص فرمائیں گے۔ کیا ہوا کہ ویسی قربانی، ویسی محنت، ویسی کوشش، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول، بس صدیق اکبر کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ پروانے کو یہ فدی اڑتی ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو روشنی چاہیے۔ بلبل کو کیا چاہیے؟ بلبل کو پھول چاہیے۔ صدیق اکبر آپ کو کیا چاہیے؟ کہ مجھے ہر وقت اللہ کا رسول چاہیے۔
انہی کی سنت، انہی کی محبت میں جینا، انہی کی محبت میں مرنا، یہ ہر وقت کا شوق، وقتی نہیں، جذباتی نہیں، کوئی بیان سن کے جذبات میں آ گئے ویسا نہیں۔ اس لیے فرمایا زندگی ٹھمسپ جیسی نہ بناؤ، زندگی مازہ جیسی بناؤ۔ ٹھمسپ کا جوش وقتی ہوتا ہے، مازہ ہر وقت میٹھی لگتی ہے، اس کا جوش نہیں ہوتا، اس میں ہوش ہوتا ہے۔ زندگی جوش میں نہ گزاری جائے، زندگی ہوش میں گزاری جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ نیک اعمال کی پابندی ہمیشہ کے لیے ہو، چاہے تھوڑے ہو۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے، اللہ کے نزدیک جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ بہت کچھ لگا دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، بڑی قربانی دی، ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ہر موقع پہ ساتھ ہے، ہجرت کے موقع پر بھی ساتھ ہے۔ کیا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، لوگ چل کے آتے تھے نبی کے در پر، اور ہجرت کے موقع پہ نبی جا رہے ہیں صدیق اکبر کے گھر پر۔ یہ محبت ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا خلاصہ میں نے سارے لوگوں کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر کے، اس کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا۔ غار ثور پر پیارے نبی علیہ السلام کو کندھے پہ لے کر اوپر تک جو چڑھے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چڑھے ہیں۔ سارے غار کے سوراخ کس نے بند کیے، غار کس نے صاف کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صاف کیے۔ اور آپ کو جو سانپ نے ڈسا ہے اس وقت بھی پیر نہیں ہلا رہے کہ اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں میری گود میں، کہیں ایسا نہ ہو آنکھ کھل جائے اور اللہ ناراض ہو جائے کہ نبی کو تکلیف پہنچ گئی، یہ صدیق اکبر کو گوارا نہیں، اس لیے وہ سانپ ڈس رہا ہے۔ اور آپ کی آنکھ میں انسانی فطرت ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیر تو نہیں ہلا رہے لیکن آنکھ میں سے آنسو آ رہے ہیں، اور آنسو کا قطرہ گرتا ہے روح انور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، صورت حال معلوم کرتے ہیں، سارا واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب مبارک لگا دیتے ہیں، وہ زخم بالکل اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ کے لعاب میں شفا ہے، آپ کی سنتوں میں کیا کیا ہوگا ذرا سوچ لیجیے۔ اسی لیے فرمایا میچنگ زندگی لانا، سنتوں والی لانا، عمل والی لانا، اخلاص والی لانا، صرف میرے لیے عمل کرنا۔ تم سے پہلے بہت سے آئے چلے گئے، بہت سی عورتیں چلی گئی، مغل کے سارے بادشاہ اور ان کی بیویاں چلی گئی، یہ 40 50 60 سال کے بعد تم لوگ بھی سب چلے جائیں گے، تم مر جائیں گے، تنومن مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، یہاں سے تو جانا ہے، انتقال ہونا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، تجھے جانا ہے، تنومن مٹی کے نیچے دفن ہونا ہے۔ اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تیری دنیا چین سکون والی، اطمینان اور امن و امان والی، حیاتن طیبہ تجھے نصیب، پاکیزہ زندگی تجھے نصیب، عزتیں تجھے نصیب، چہرے پر نورانیت تجھے نصیب، دل کا سکون تجھے نصیب، پیر پڑی روزی تجھے نصیب، تیری قبر جنت کا باغ، تیری آخرت سورے گی، تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ اور اگر تو نے سب کو پایا اور مجھے نہ پایا تو تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ دعاؤں میں اللہ سے باتیں کرے، ہمیشہ اللہ سے آپ سے بات کرے، آپ سے، امی سے آپ سے بات کرتے ہو نا، ابو سے، آپا سے، کہ یوں کہتے ہیں آپا تو کتاب لا، تو کیا کرے گی آپا؟ کیا بولے گی؟ ادب ہے کہ نہیں؟ تمیز نہیں ہے؟ بڑوں سے ادب سے بات کیا جاتا ہے۔ مولانا کچھ لوگ تو سے بات کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو اس میں پیار لگتا، ہمیں اس میں پیار نہیں لگتا۔ وہ اتنے بڑے ہیں، وہ سب اپنی جگہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور بڑا کرے اللہ ان کو۔ ہم تو ہمیشہ آپ سے بات کریں گے۔ کیسے بات کریں گے؟ اور پیارے اللہ کہہ کے بات کریں گے۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ، پیارے اللہ، میں آپ کو لینے کے لیے آئی ہوں، میں آپ کو تلاش کرتی کرتی آ گئی ہوں، میں آپ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں، میں دنیا کمانے کے لیے نہیں آئی، میں نام و نمود کے لیے نہیں آئی، میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ کو راضی کروں، آپ سے محبت کروں، یہ دل کی تار آپ سے جوڑوں، میں بھی رابعہ بصریہ جیسی بنوں،
میری زندگی میں انقلاب آیا ہے. میں علم اس لیے سیکھ رہی ہوں کہ میں عمل کروں. پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی, جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی. ایک عورت مجھے شکایت کر رہی تھی, مولانا میری بہو ہے, عالمہ ہے, لیکن نماز نہیں پڑھتی ہے. دوسری بہو ہے, عالمہ نہیں ہے, لیکن نماز بھی پڑھتی ہے, دعا بھی کرتی ہے. اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں اس کو بہت دیندار سمجھ کے لائی تھی, اس لیے لائی تھی کہ میرے گھر میں ایک دینی ماحول قائم کرے گی, علاقے میں دینداری آئے گی. اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کرتی. وہ دوسری ہے, وہ بہت اچھی تربیت کرتی ہے, وہ موقع موقع کی دعائیں پڑھاتی ہے, اپنے بچوں کو صاف رکھتی ہے. یہ عالمہ ہونے کے باوجود, دیندار ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو صاف نہیں رکھتی. پھر دل ٹوٹ جاتے ہیں اندر سے. بہت سی عورتیں کہتی ہیں اپنے شوہر کو, میں شریعت جانتی ہوں, آپ مجھے الگ رکھو شادی کے بعد. تیار رہنا, تیرے بچے بھی شریعت جانیں گے اور شادی ہوتے ہی تیری بہو کو لے کے الگ ہو جائیں گے. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. کہتے ساس کی خدمت ہمارے ذمے نہیں, تیار رہنا تیری بہو بھی کہے گی تیری خدمت ہمارے ذمے نہیں. اس وقت روتے روتے تھک جاؤ گے. ایک ساس, ایک ماں بہت محبت سے لاتی ہے, بہت تلاش کر کے لاتی ہے اپنی بہو کو, پوری زندگی انتھک کوشش کرتی ہے اپنے بیٹے کے لیے, تب جا کے کہیں بیٹا پڑھتا ہے, بڑا ہوتا ہے. گزشتہ کل رات میں ٹرین میں ایک عورت نے مجھے کہا, مولانا صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا. کیا کرتا ہے؟ بڑا اللہ والا ہے, ممبئی میں رہتا ہے, بہت اللہ والا ہے, یہ پورے علاقے میں اس کا چرچا ہے, بہت جماعتوں میں وقت لگاتا ہے. سونے چاندی کی دکان پر جاؤ, 5 تولہ سونا اس کا نام لے کے لو, کوئی بھی دے دے گا اس علاقے, اتنا نیک. بہت میرا ادب کرتا تھا. 2-3 سال سے شادی ہوئی, اب وہ میری بات نہیں مانتا. تو میں ماں ہونے کے ناطے خون کے آنسو روتی ہوں. وہ 3 سال کا تھا جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. میں نے بمبئی میں بہت مہنگواڑی سے اس کو پڑھایا ہے. اس کی تربیت میں وہ جو نیک بنا, کیا اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے؟ اس نے مجھے ایک سوال پوچھا. میرا سفر کل کیسے ہوا, میں سارا اس کی باتوں سن کے سارا سفر ہی بھول گیا. اس کے آنکھ میں آنسو ہے کہ میں بد دعا دے دوں گی اس کو, کیا ہوگا؟ میں کہا نا ایسا نہ کرے. وہ کہتا ہے میری کوئی جانکار سے دوستی ہے, اس نے کہا کہ تو بیوی کی طرف توجہ زیادہ دے, امی کی طرف توجہ کم دے. تو 3 سال سے مجھے دیکھتا نہیں. بہت محنت سے اس کو بڑا کیا تھا, بہت محبت سے اس کی شادی کرائی تھی. مولانا ہمارے ساتھ ایسا ہو تو کیا کرے؟ ارے ابھی سے اللہ سے دعا کرو, ایسا ہوگا ہی نہیں. ایسا گمان کبھی نہیں رکھنا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. نہ, ہمارے ساتھ سب اچھا ہی ہوگا. گمان, انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. حدیث قدسی ہے, جیسا گمان ویسا فیصلہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایک بزرگ کے ساتھ سفر میں تھا, بارش آئی, چھتری تھی نہیں, سفر لمبا. حضرت نے کہا چلو. میں نے کہا بھیگ جائیں گے. بولے پھر کیا ہوگا؟ میں نے بولا پھر بیمار ہو جائیں گے. اتنی زور سے مجھے ڈانٹا کہ گھر کے شاور میں, حمام میں بیمار نہیں ہوتا ہے, اور ڈائریکٹ آسمان سے پانی آئے گا اس میں تو بیمار ہو جائے گا. بارش کے پانی میں تو بیمار ہو جائے گا, یہ بیماری والا پانی ہے. لوگ پیتے شفا کی نیت سے اس کو. مجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا حضرت میں دلیل سے بات کر رہا ہوں. کیا دلیل؟ میں نے کہا بچے بارش کے پانی میں نہاتے بیمار ہو جاتے. بولے وہ تو ماں باپ کی نیت کی وجہ سے ہوتے, بارش کے پانی کی وجہ سے نہیں ہوتے. وہ ماں باپ کی نیت ہوتی ہے, یہ بارش میں جائے گا تو بیمار ہوگا, اور اللہ گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے, اس لیے بیمار ہوتا. تو میں گھر آیا, اپنی اہلیہ سے کہا کل سے علاقے میں سب سے زیادہ بارش کے پانی میں میرے دونوں بچے نہائیں گے, ابو دجانہ ابو لبابہ, یہ دونوں, اور انشاءاللہ آپ بیمار نہیں ہوں گے. نیت تو بھی درست کر لے. 5 سال ہوئے, سب سے زیادہ وہی نہاتے, آج تک بیمار نہیں ہوئے. اس وقت سمجھ میں آیا وہ نیت پہ ہوتے. نیت المؤمن خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوا کرتی ہے.
بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی لیے پہلی حدیث لائے کہ پڑھانے والوں تم بھی اپنی نیت کو درست کرو، پڑھنے والوں تم بھی اپنی نیت کو درست کرو. پوری زندگی کا یہ سبق یاد رکھنا کہ نیت جیسی ہوگی ویسا خدا کے دربار میں مقام ہوگا، ویسے فیصلے ہوں گے. میرے ساتھ ایک چچا تھے، ان کی نیت بہت صاف تھی، دل صاف تھا. ابھی اس حج میں ان کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا اور وہاں پر آرام فرما رہے. نیت صاف، دل صاف تو منزل آسان. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ حج میں گیا. وہاں کا ایک بچہ بیچارہ غریب تھا، وہ ہمارے گھر آتا جاتا، محبت ہو گئی. اس کو کھلاتے پلاتے بہت اچھی طرح اس کو رکھا اس بچے کو. اب وہاں غربت تھی، گرمی زیادہ تھی اس کے پاس. اب ہم گھر جانے لگے، ہماری فیملی کا دل اس سے مل گیا، اس کا دل ہم سے مل گیا. تقریباً 7-8 سال کے قریب کا کوئی بچہ ہوگا. ہم نے اس کو کہا کہ اب ہم جا رہے ہیں اپنے ملک، تجھے بھی لے چلتے، وہاں بہت اچھا رہے گا، وہاں اتنی گرمی نہیں، تجھے وقت پہ سب کھانا مل جائے گا، اچھے کپڑے مل جائیں گے، بہت نعمتیں تجھے ملے گی. اس نے کہا جی تو میں تیار ہوں چچا جان، ٹھیک ہے چلتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم تیرے گھر والوں کو سمجھا لیں گے. تو جب بیت اللہ شریف کے پاس آئے نا تو اس بچے نے حضرت فرماتے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا چچا جان آپ کے ملک میں یہ اللہ کا گھر بھی ہوگا؟ تو میں نے کہا وہ تو نہیں ہوگا. اس نے کہا پھر مجھے دنیا کی نعمتیں نہیں چاہیے، میں اس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. ہمارے پاس یہ ہے، بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے. اس کو بگ واشنگ مشین کہتے ہیں، بڑا واشنگ مشین. واشنگ مشین میں کپڑے دھلتے ہیں نا، یہاں انسان طواف کرتا ہے تو اس کے دل دھلتے ہیں، انسان کے گناہ دھلتے ہیں. کپڑے کو ڈال دو، وہ چکر کھاتے رہتے ہیں، واشنگ مشین میں دھل کے باہر آ جاتا ہے. اسی لیے طواف فرمایا مکہ مکرمہ میں ہو طواف زیادہ کریں، اور وہاں اللہ جسے چاہتے وہی جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو کبھی محروم بھی کر دیتے ہیں. ایک PhD ڈاکٹر تھے، ان کی فیملی کے ساتھ وہ گئے عمرے پر، بچہ بھی ڈاکٹر ہو گیا، چلو عمرہ کر آئے. حرم شریف کے دروازے پر آئے، بچے نے کہا میرا دل گھبراتا ہے. ابا نے کہا دل؟ بولے ہاں اندر نہیں آ سکتا، دل گھبراتا ہے. وہیں بیٹھا، ماں باپ عمرہ کر کے آئے. ارے اب عمرہ کر لے، کہا میرا دل گھبراتا ہے. کمرے پر آیا، کپڑے پہنے، فلائٹ کی ٹکٹ لی، واپس چلا گیا. کبھی محروم کرنا چاہتے قریب لا کے بھی محروم کر دیتے. یمن کے ایک حاجی صاحب تھے، حج میں آئے، سعودی کے اخبار میں آیا، انٹرویو لیا گیا. حاجی صاحب کیا عمر ہے؟ کہ 120 سال. سبحان اللہ. حج بولے 20 سال کی عمر سے شروع کیا تھا، آج 120 سال ہو گئے، یہ میری زندگی کا 100واں حج. 80 حج پیدل کیے اور 20 حج سواری کے ساتھ کیے. وہی میرا اور آپ کا اللہ ہے، وہ ہمیں بھی کروا سکتا ہے. طلب بھی ہے مسلمانوں کی. ہر سال حج میں کون جانا چاہتا ہے؟ تو سب ہاتھ اٹھاتے ہیں. اور ہر نماز کے بعد حج کے لیے دعا کون کرتا ہے؟ تو کہا کوئی نہیں. او بھائی کسی کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہونا، وہ ICU روم میں ہونا، تو ماں باپ تڑپتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرتے دعا میں، اللہ میرے بچے کو اچھا کر دے. وہ درد ہو تو پھر انسان بار بار جاتا ہے. اللہ ہر سال کا حج، ہر سال کا عمرہ. ایک بزرگ کی تمنا تھی اللہ ہر سال حج، ہر سال آخری عشرے میں مسجد نبوی کا اعتکاف اور جنت البقیع کا مدفن. یہ 3 تمنا بنا کے مانگ رہے، اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے. اللہ نے فرمایا تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، ادعونی استجب لکم. کیا ہوا؟ اللہ نے قبول کی. دل سے مانگ رہے، ہر نماز کے بعد مانگ رہے، تمنا بنا کر کے مانگ رہے، اس کو ہائی لائٹ کر رہے کہ اللہ میں اس کا شوقین ہوں. خالی دل میں بات نہیں کہ حج عمرہ کر رہا ہے. 53 حج کیے انہوں نے زندگی میں. 53 سال تک آخری عشرے میں مسجد نبوی کا اعتکاف ملا. اللہ نے رمضان کے عمرے کروائے. جنت البقیع کا مدفن چاہیے تھا
تو رمضان کا مہینہ، مدینہ منورہ کی سرزمین، روزے کی حالت، مسجد نبوی شریف، اور اس میں بھی عصر کی نماز کا وقت، اور وہ بھی فرض نماز میں سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اللہ کو پیارے ہوئے۔ طلب، وہ دعا، طلب تو بہت لوگوں کو ہے، ہر مسلمان کو ہے، لیکن وہ دعا کون کرتا ہے؟ وہ گلہ کون بناتا ہے کہ اللہ گلے میں 10 روپے اس لیے ڈالتی ہوں کہ عمرے میں جانا چاہتی ہوں؟ طلب بتاؤ، اللہ بہت جلدی لے جائے گا۔ آخری ایک بات سناؤں آپ کو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں امریکہ گیا، کسی نے کہا ایک خاتون ہے جو آپ سے کچھ مسئلے پوچھنا چاہتی ہے، نیو مسلم ہے۔ میں گیا، حضرت فرماتے اس نے 2 گھنٹے مجھے ایسے سوال پوچھے کہ میرے دل میں بات آئی، واقعتاً اس کے اندر دین کے سیکھنے کا شوق ہے۔ امریکہ کی عورتوں نے کہا یہ ایسی نماز پڑھتی ہے کہ ہم لوگ اس کی نماز دیکھنے جاتے ہیں اور اس کی نماز کو دیکھ کے شرمندہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ نیو مسلم ہے، پہلے یہودیہ تھی، بعد میں ایمان لائی، لیکن بعد میں ایمان لا کر دین کا شوق، اور یہاں تو طلب ہو اس کو اللہ نوازتے ہیں۔ کوئی تو حضور کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے، اور کوئی بن دیکھے بھی اویس قرنی بن جاتا ہے۔ طلب کی بات ہے، فکر کی بات ہے، درد کی بات۔ حضرت نے، اس نے ساری باتیں پوچھی، حضرت نے کہا ایک سوال میں بھی پوچھ سکتا ہوں؟ کہا بالکل۔ ایمان کیسے قبول کیا؟ یہودی لوگ تو مسلمانوں کے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ بولے حضرت میں اور میرا شوہر، خلاصہ یہ ہے میں یہودیہ تھی، شوہر عیسائی تھے، امریکہ کی ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ہماری فیکٹری والوں نے ایک برانچ ڈالی جدہ میں، اور آفر دی جو جدہ جائے گا اس کو تنخواہ بھی زیادہ ملے گی، یہ فیسلٹی ملے گی، ایک نیا ملک دیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہمارے شوہر نے کہا چلو چلتے ہیں، نیا ملک بھی دیکھ لیں گے۔ وہاں گئے تو دیکھا لوگ 2 چادریں پہن کے جا رہے ہیں، عورتیں حجاب کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہ میرے شوہر کو پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہاں جا رہے ہیں۔ چلو ہم بھی چلتے ہیں اللہ کے گھر میں، کہ یہودی بھی اللہ کو تو مانتے، عیسائی بھی اللہ کو تو مانتے، وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے ان کا اب ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کے ملنے کے بعد اب ان کا اعتبار نہیں، ان کی شریعت ختم ہو گئی، اب صرف شریعت محمدی چلے گی۔ تو شوہر نے کہا کہ اس میں عیسائی کو، یہودی کو انٹری نہیں، صرف مسلمان ہی جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا بھائی چلو نا، مسلمانوں جیسے کپڑے پہن کے ہی چلے جائے، تم احرام پہن لو، میں حجاب پہن لیتی ہوں۔ کہا وہاں بارڈر پر چیکنگ ہوتی ہے، پکڑ لیتے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، پکڑے گئے تو واپس آ جائیں گے، نہ پکڑے گئے تو چلے جائیں گے۔ ہم نے تیاری کی اور گئے، چیکنگ کا ایریا آیا، بارڈر پر چیکنگ ہوئی، چیکنگ چل رہی تھی، سب چیکنگ کا وقت تھا۔ ہماری گاڑی آئی تو ایک پولیس والا کھڑا تھا، اللہ کی شان، حضرت سارے پولیس والے کھانے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جانے دو، ایک آدمی کتنی چیکنگ کرے گا۔ ہم چلے گئے، اور حرم شریف کے 100 سے زیادہ دروازے مکہ مکرمہ کے، مجھے لگتا ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بار بار جاتے؟ میں دیکھتا ہوں میرے دادا کو بار بار، ابھی جا کر آئے، ابھی رمضان میں جا رہے ہیں، ابھی رمضان میں جا کر آئے، پھر ان کا حج کا بھی ہو گیا، بار بار اللہ تعالیٰ ان کو لے جاتا ہے۔ کیوں؟ قدر کرتے ہیں۔ ابھی دادا کو میں نے پوچھا دادا کیسا رہا سفر؟ بولے بیٹا روزانہ 9 گھنٹے حرم شریف میں گزار۔ قدر کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کھیل میں، کرکٹ میں جو قدر کرتے ہیں، جو اچھا کھیلتے ہیں ان کا سلیکشن ہو جاتا ہے، جو 2-3 اچھا نہیں کھیلتے ان کا سلیکشن کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ تو جو وہاں جا کر قدردانی کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار بلا لیتے ہیں۔ ناقدری کرنے والوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے، کبھی محروم کر دیتے۔ اب حرم شریف کے گیٹ پر بھی کسی نے روکا نہیں ہم کو، اب ہم نیچے دیکھتے دیکھتے گئے اور نظر پڑی بیت اللہ شریف پر، اللہ کے گھر پر ہماری نظر پڑی۔ فرماتے ہیں میں دیکھا، میرے آنکھ میں آنسو آ گئے، میرے شوہر کے آنکھ میں بھی آنسو آ گئے۔ ہم نے آنکھوں میں بات کی، کیا حق سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا۔ تجھے سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا۔ دیر کس بات کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ وہ بیت اللہ شریف ہے، یہاں ایک گیر کو دیکھ کر کے کلمہ مل جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائے ایک ایمان والا صحیح نیت سے دیکھے اسے کیا نہیں ملے گا۔ اب ہمیں بیت اللہ شریف کو بھی دیکھنا ہے، بد نظری بھی کرنی ہے، گنبد خضرا کو بھی دیکھنا ہے، موبائل میں سیریل بھی دیکھنی ہے۔ مدرسے میں آئے تو اللہ کے ہو گئے، اور گھر چلے گئے تو کیا فجر کی نماز، کیا تعلیم، سب بھول گئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جو میرے کو شکایت کی، میرا بہت دل درد ہوا، افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا مولانا بتاؤ،
میری 2 بہو ہے، ایک عالمہ ہے نماز بھی نہیں پڑھتی، ایک عالمہ نہیں ہے وہ نماز بھی پڑھتی دعا بھی کرتی، کیا جواب دوں مولانا میں، کیا جواب دوں؟ میں نے کہا میں ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں مدرسے میں جاؤں گا ان بچیوں سے ضرور درخواست کروں گا کہ اپنے مدرسے کو اور اپنے علم اور اپنے آپ کو کبھی بھی بدنام مت کرنا. آپ جہاں بھی جائیں ایک دینی رنگ لے آئے. تو ماشاءاللہ آپ کے مدرسہ قائم کیا نا آپاؤں نے، رنگ لے آئے نا. ہم کیوں کسی کا رنگ قبول کریں؟ اپنا رنگ چھوڑے. نیت کرو جہاں بھی جائیں گے دینی ماحول قائم کریں گے انشاءاللہ. ایسی محنت کریں گے کہ ہمارے نسلوں میں خواجہ صاحب جیسے اور بایزید بستامی جیسے پیدا ہو. اور اللہ تعالیٰ جہاں رکھے جس حال میں رکھے صبر شکر سے انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. ابھی رمضان میں اچھے روزے رکھیں گے. رمضان میں آپ یہاں ہوں گے یا گھر؟ اچھا 15 روزے تک یہی، پھر اچھا 15 روزے تک یہاں اور 15 روزے ماشاءاللہ. آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے. آپ یہاں جیسے 15 روزے گزارے گھر جا کر بھی امی کی خدمت کرنا کرو گے، کھانا بنانے میں، دسترخوان بچھانے میں. آپ کی امی افطاری میں ہاتھ اٹھانے تو اس کو آپ ہی یاد آئے کہ اللہ یہ تو جب سے آئی اتنی چھوٹی سی ہے، پورا گھر سنبھال لیا، مجھے نہ کام کرنے دیتی ہے، نہ جھاڑو لگانے دیتی ہے، کچھ کرنے نہیں دیتی. بہت اچھی بچی ہے. ان کے دل سے ایک دفعہ نکل گیا نا، اللہ اس کے نصیب اچھے کر، نیک دیندار اور مالدار گھرانے میں اس کو لے جا، اللہ تم کو وہاں لے جائے گا جہاں تم سوچ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے تمہارے ہر سال حج عمرے کے دروازے وہ کھول دیں، لیکن آپ ان کی ایسی خدمت کرنا. ابو کی امی کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ نہ ملتا ہے. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بہت اچھی طرح پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ درود شریف پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک نیت کرو نماز جاندار بنائیں گے. ابھی ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو رکھیں گے کہ دفنا دیں گے؟ کیوں؟ بے جان کو دفنا دیتے اور جاندار کو رکھتے. تو نماز جاندار ہوگی تو وہ اللہ تک جائے گی، اور بے جان ہوگی تو منہ پہ مار دی جائے گی. نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو کہنا، ایک بات یاد رکھ لو آخری، کہ آج میں اچھی نماز پڑھوں گی. کیا کہنا؟ ہاں ابھی جو ظہر پڑھوں گی اچھی نماز پڑھوں گی. تو آپ دیکھنا پوری نماز میں اس کا کرنٹ پاس ہوگا اور دھیان لگے گا آپ کا. اللہ بھی خوش ہوں گے کہ اس کا جذبہ ہے، اللہ توفیق دے دیں گے. گمان کے مطابق فیصلے ہوتے. سنت پڑھ رہے میں ابھی اچھی سنت پڑھوں گی، اللہ توفیق دیجیے. کپڑے اچھے چاہیے، کھانا اچھا چاہیے، مکان اچھا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو نماز کیسی چاہیے؟ پھول ہے گلاب کا کلی کس کام کی، جو نماز نہیں پڑھے اس کی زندگی بھی کس کام کی. نماز کی تو وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو بھی روک دیتی ہے. اے انسان تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار کی کیا حیثیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو، آپ کے مدرسہ جامعۃ الطیبات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میرے بھی ابھی کئی جگہ پر الحمدللہ بفضل تعالیٰ سفر کا سلسلہ ہے. آپ دعا فرمائیں. آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تاکہ آپ کی دعائیں مل جائیں. آج تو ہم آپ کے پورا دن بیجاپور میں ہیں الحمدللہ. آئندہ کل ہم بڑگی جا رہے ہیں. پیر کو انشاءاللہ مڈھور جا رہے ہیں. منگلوار کو انشاءاللہ رامدرگ جا رہے ہیں. بدھوار کو گوکاک جا رہے ہیں. جمعرات کو مہابلیشور جا رہے ہیں. اور جمعہ کو پونا جا رہے ہیں. اور رات میں وہیں سے فلائٹ ہے. سنیچر کو میوات جا رہے ہیں. 8 بجے ایک مدرسے میں، 12 بجے وہاں ایک جامعہ محمدیہ میں ختم بخاری شریف کا ختم ہے. اور عصر کے بعد ایک مدرسے کا جلسہ ہے. وہاں سے نیو دہلی، اور نیو دہلی سے ٹرین میں سورت 11-17 کو، اور دوپہر میں اسٹوڈنٹ کا جوڑ، اور پھر اس کے بعد صحیح معنوں میں گھر پہنچیں گے. اور 2 دن رک کے پھر سب سفر. پھر بدھوار کو انشاءاللہ ہم آنند جا رہے ہیں ناپا سالانہ جلسے میں. وہاں سے انشاءاللہ جمعرات کو نہیں بدھوار کے دن اون جا رہے ہیں. جمعرات کو ناپا جا رہے ہیں. جمعہ کو بہستان جا رہے ہیں. پھر انشاءاللہ سنیچر کو ہم جالنا جا رہے ہیں، رات میں اورنگ آباد. پھر اتوار کو آئیں گے انشاءاللہ. پھر 1-2 دن گھر رکیں گے. پھر جمعرات کو ہم انشاءاللہ
صورت پروگرام، جمعہ کو ایک مسجد کا افتتاح ہے بروڈا میں، وہاں سنیچر کو پھر انشاءاللہ راندیر کا جلسہ ہے سالانہ، اور اتوار کو ایک اور مدرسے کا جلسہ ہے کالی پور امباواڑی، پھر پیر کا دن خالی، پھر منگلوار کے دن باڈولی نوساری صورت، 3 جگہ مجلس ہے، پھر بدھوار کو انشاءاللہ ہمارا سفر ہے، پھر انشاءاللہ ایک دن کے لیے ہم جمعرات کو بھاؤ نگر جا رہے ہیں، اور جمعہ کے دن بھروچ، دوپہر میں شیر پورہ، رات میں انشاءاللہ ہم لوگ جا رہے ہیں منوبر، 11-12 کو پھر ہم سفر میں، 11-12-13، پھر امید ہے ناگپور اور بھساول، 18 کو پھر دہلی میں 2 مدرسے کے جلسے، 19 کو انشاءاللہ کشمیری مسجد صورت عشاء کے بعد بھاگل، اور 20 کو انشاءاللہ جیتالی، 21 کو احمد آباد، اور پھر رمضان۔ آپ مدرسے میں، ہم لوگ بھی سفر میں، ہے نا؟ تو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سارے آسان فرمائے، جہاں چلے جائیں وہاں لوگ اللہ کے ہو جائیں، بس جہاں چلے جائیں لوگ اللہ کے ہو جائیں، ایسے دعا کر دینا، کرو گے انشاءاللہ؟ میں بھی دعا کروں گا آپ کے لیے، رمضان میں بھی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پھر آپ گھر پہ، عید گھر پہ کرو گے یہی کرو گے؟ اچھا، اگر عید میں آپ کو یہاں بلا لیا جائے آ جائیں گے؟ اچھا، بڑے جذبات والے، نہ آپ گھر پہ عید کرو، خوشی سے کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحالی سے لے جائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، زندگی گناہوں میں گزاری، آپ کو ناراض کرنے میں گزاری، بندہ تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن آپ کو ناراض کر کے، یہ ہماری بہت بڑی نادانی ہے۔ آپ کے ولی بندہ چاہتے ہیں لیکن تنہائی کو ناپاک کر کے، آپ کے دوستوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں لیکن گناہ کرتے کرتے۔ اللہ ہمیں سمجھائیے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا ہونا ہے تو گناہوں سے بچنا پڑے گا، تعلق ماننا چاہیے، اللہ کی یاد میں بیٹھنا پڑے گا، اس کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اللہ جی جامعۃ الطیبات بیجاپور میں ہے، یہاں پڑھنے والی، پڑھانے والیاں، منتظمہ، اور اللہ یہ سارا جو بھی اس مدرسے سے دل کا تعلق رکھتے ہیں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ایک ایک بچیوں کو قبول فرما، ان کے نصیب بلند سے بلند تر فرما، ان کے نصیب بلند سے بلند تر فرما، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، یہ جہاں چلی جائیں وہاں دین کی فضائیں اور ہواؤں کو عافیت سے، آسانی کے ساتھ اللہ وہاں دین کی بقا کو قائم فرما۔ اے اللہ انہیں بار بار حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، انہیں اللہ عالمہ بنا، حافظہ بنا، قاریہ بنا، متقیہ بنا، عفیفہ بنا، ان کے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرما۔ اللہ ان کی بڑی قربانی ہے، ان کے کھانے کا وقت ہے، اس کو یہ قربان کر کے اتنی دیر تک دینی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما کر پوری زندگی کے لیے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیشہ کے لیے عافیت ان کے لیے مقدر فرما۔ اللہ یہ روزے یہاں کرے گی، یہاں ان کا روزوں کا کرنا آسان فرما، اپنے گھر چلی جائے وہاں بھی روزوں کا کرنا آسان فرما، ان کے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے خاندان والوں کو ہدایت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دل میں بات آئی کہ دعا میں کچھ ایسے جملے ہو کہ آپ کا رونا آ جائے، میں بھی رو لوں، پھر مجھے یاد آیا آپ کا کھانا ہی باقی ہے تو میں خاموش ہو گیا۔ چلو، لیکن اللہ کے سامنے روتے رہنا۔ چھوٹے بچے کا کوئی کام رکتا ہے؟ رکتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ مسلمان کا ہو، غیر مسلم کا ہو، کسی مالدار کا ہو، غریب کا ہو، جو اللہ کے سامنے روتا ہے اس کا بھی کوئی کام رکتا، اس لیے اللہ کے سامنے رونا ہی چاہیے۔ تو اللہ کے سامنے روتے رہنا، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کرتے رہنا، امی کے لیے دعا، ابو کے لیے دعا، خاندان والوں کے لیے دعا، کسی کی برائی نہیں، سب کے بارے میں سوچنے کا کہ یہ سب اصحاب کہف جیسے ہیں اور میں ان کے کتے جیسا ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔